أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، فعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: صلی معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم رحمهم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جس کو ہم آج کے درس کا عنوان بنا سکتے ہیں کہ امام کو مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے. اس سلسلے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. مختصر سی حدیث ہے. دوسری جگہ پر اسی حدیث کو اور تفصیل سے دیگر کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. آپ کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے علاقے میں جاتے تھے جہاں ان کا اپنا گھر تھا، اور وہاں کے لوگوں کو وہی نماز پڑھاتے تھے. جو نماز یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے پڑھی ہے وہی نماز وہاں جا کر پڑھاتے تھے. تو عشاء کی نماز کا واقعہ ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. اس سے پہلے بھی اس طرح کی حدیثیں گزر چکی ہیں کہ فرض نماز ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے. تو یہاں ان کی فرض نماز ہو گئی عشاء کی. اب یہ اپنے علاقے میں گئے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے. وہاں جا کر وہ امامت کر رہے ہیں. تو وہاں جن لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، جب وہ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کی عشاء ہو جائے گی، اور امام صاحب یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کی عشاء پہلے ہو چکی تھی تو اب یہ ان کی نماز نفل ہوگی. تو نفل پڑھانے والے کے پیچھے فرض نماز ہو سکتی ہے. اس سے پہلے ہم نے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل کا واقعہ بیان کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دیکھا کہ دو آدمی پیچھے کھڑے ہیں. کہا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہمارے پیچھے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے پڑھ لیا تھا. آپ نے کہا تم نے پڑھ لیا تھا، تب بھی جب مسجد میں آئے اور دیکھا کہ امام نماز پڑھا رہا ہے تو پھر بھی آپ ان کے پیچھے نماز پڑھو، اس لیے کہ ہماری تو فرض ہو جائے گی لیکن تمہاری وہ نفل ہو جائے گی. تو فرض والے کے پیچھے نفل کی نماز اور نفل والے کے پیچھے فرض کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مکمل صحیح حدیثیں موجود ہیں. لہذا اس پر شک و شبہ اور انکار بھی اس کا نہیں کیا جا سکتا. تو واقعہ جو اصل تھا، جو ہم کو بیان کرنا تھا اس حدیث میں، کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: صلی معاذ باصحابہ العشاء. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی. فطول علیہم، تو انہوں نے نماز لمبی کر دی. جب گئے اپنے علاقے میں وہاں نماز پڑھائی عشاء کی تو نماز لمبی کر دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اتريد ان تكون يا معاذ فتانا؟ اے معاذ، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دو؟
جب تم اذا اممت الناس فقرا بالشمس وضحاہا، جب تم لوگوں کی امامت کرو تو والشمس وضحاہا جو سورہ ہے وہ پڑھو، یا اور وسبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھو، یا پھر اقرا باسم ربک الذی خلق یہ پڑھو، اور واللیل اذا یغشا یہ پڑھو۔ 4 صورتیں آپ نے بتائی، یا تو یہ 2 صورتیں پڑھو یا یہ 2 صورتیں پڑھو۔ جن صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا وہ چھوٹی صورتیں ہیں، تقریباً 1 صفحے میں یا اس سے کم، پون صفحہ یا آدھا صفحہ میں وہ سورہ ہوتی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، جب یہاں عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے، ظاہر سے بات ہے عشاء کا وقت ہو چکا ہے تو یہاں کافی دیر ہو گئی، پھر یہاں نماز پڑھ کے اپنے علاقے میں گئے تو اور دیر ہو گئی، اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ مکمل شروع کر دیا، اور دوسری رکعت میں سورۃ النساء۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اب اس نماز کو جب ایک صحابی نے دیکھا تو وہ وہاں سے باہر نکل گئے، اتنی لمبی نماز۔ لوگوں نے بعد میں اس شخص کو پکڑا، کہا کہ آپ نماز سے کیوں نکل گئے؟ تو کہا کہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، میں دن بھر کام کرتا ہوں، میری کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے ہم لوگوں کو، باغات میں پانی دینا ہوتا ہے، جانوروں کو چرانا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ۔ رات میں اگر اتنی لمبی نماز پڑھاتے رہو گے تو ہم سوئیں گے کب؟ فجر میں بھی اٹھنا ہے ہم کو۔ تو لوگوں نے وہاں پر وہ نماز چھوڑ کر نکلنے والے شخص کو تھوڑا سا برا کہہ دیا، انک نافقت، بعض روایتوں میں کہ انک منافقن، آپ منافق ہو، اس طرح سے کہہ دیا۔ اب وہ شخص وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سارا واقعہ آپ سے کہہ سنایا، سارا واقعہ بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اترید ان تکون یا معاذ فتانا، اے معاذ آپ نماز پڑھاتے ہو، اتنی لمبی نماز، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دو؟ تمہیں اگر نماز پڑھانا ہے تو اذا اتممت الناس فقرا بالشمس وضحاہا، نماز پڑھانا ہے، امامت کرنا ہے تو والشمس وضحاہا یہ سورہ چھوٹی سورہ ہے، یا وسبح اسم ربک الاعلی یہ بھی چھوٹی سورہ ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق یہ چھوٹی صورت ہے، واللیل اذا یغشا یہ چھوٹی صورتیں، اس طرح کی صورتیں پڑھاؤ، ایسی صورتیں پڑھاؤ کہ پیچھے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، بدن میں تکلیف ہے تو بھی اتنا وقت وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اب خوب لمبی تلاوت کرنے لگ گئے، آپ کے پاس تو طاقت ہے، صحت ہے، آپ کھڑے رہ جاؤ گے، پیچھے جن لوگوں کے اندر صحت ہے وہ کھڑے رہیں گے، لیکن جو بیچارے کام کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، پریشان حال ہیں، بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ یہاں پر تنبیہ کر دی، اشارہ کر دیا کہ جب نماز پڑھانا ہو تب ایسی صورت میں مقتدیوں کی آپ کو رعایت کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر آپ کو اکیلے پڑھنا ہے نماز، پڑھیے سورہ بقرہ، ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران ختم کر دیجئے، پڑھیے، فجر تک پڑھتے رہیے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو اکیلے کو پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی دیر تک پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب آپ کے پیچھے دوسرے لوگ کھڑے ہیں، سب کے کام الگ الگ ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو سب کی رعایت کرنی ہے۔ لیکن رعایت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا رفتار سے پڑھاؤ کہ رکوع سمجھ میں نہیں آئے، سجدہ سمجھ میں نہیں آئے، فٹافٹ سر جھکایا، سر پٹکا، یہاں بھاگا اور کب سلام پھیر دیا معلوم بھی نہیں، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہوا ہے، اتنی رفتار کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو نہیں، جلدی پڑھنا ہے، لوگوں کو بازار میں جانا ہے، مارکیٹ ایریا ہے، لوگ تجارت والے ہیں، دکانوں سے آئے ہوئے ہیں، جیسے بعض مرتبہ جمعہ کے دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن کبھی تھوڑی سی نماز ایسا لمبی نظر آئی، پتہ چلا کہ پیچھے سے لوگ آتے ہیں، ہم کمپنی والے ہیں، ہم IT والے ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم کلیکٹر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ دیر نہیں لگتی مسجد میں، ہم تھوڑا سا ٹائم کے لیے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جلد بازی کرنے لگتے ہیں، تاخیر سے بھی آتے ہیں اور جلدی بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو تخفیف کا مطلب وہ بھی نہیں ہے، اور لمبائی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بہت زیادہ لمبی پڑھو۔
درمیانہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتوں کا تذکرہ پھر فرمایا، اس میں سورہ ناس، سورہ فلق ایسی صورتیں نہیں بتائی، کیونکہ وہ بھی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں لیکن وہ بہت چھوٹی ہو گئی۔ اس سے تھوڑا سا بڑی، یعنی آدھا صفحہ، پون صفحے کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے ایک چیز بتائی تھی کہ اگر امام اگر نفل کی نیت سے کھڑا ہو تو اس کے پیچھے فرض کی نیت کرنے والے شخص کی نماز صحیح ہو جائے گی، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اس کے برعکس امام کی نیت فرض کی ہو تو اس کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی یہاں پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کبھی طریقہ رہا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھا لیتے تو گھر میں آتے تھے، اور کبھی کبھار گھر میں آ کے وہاں بھی نماز پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو انہیں گھر کی خواتین کو جمع کرتے اور انہیں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ایسا یہ ثابت ہے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھیں اور گھر میں جانے کے بعد پتہ چلے کہ گھر والوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ ان کو نماز پڑھنا ہے تو ہم پڑھا دیا کریں۔ تو اس طرح یہ طریقہ بھی ہمارے لیے درست ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو بھی گویا کہ یہاں پر تنبیہ کر دی۔ تو امام اچھا ہونا چاہیے، مقتدیوں کے حالات کی جانکار رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امام اتنی چھوٹی صورتیں خاص طور پر فجر میں، عشاء میں اتنی چھوٹی نہ پڑھائے کہ لوگوں کی رعایت کرنے میں وہ نماز ہی سمجھ میں نہ آئے۔ اور امامت میں بھی حالانکہ جو صحابہ وہاں انتظار کرتے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ لوگ بھی اپنا نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کا انتظار کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ اچھے قاری تھے، اچھی قرات کرتے تھے، اچھا نماز پڑھاتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر امام اچھے انسان کو بنانا چاہیے، جن کی قرات اچھی ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو۔ ہماری کئی مساجد ہم دیکھتے ہیں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا قرآن یہ کیسے پڑھا جا رہا ہے، اور نہ سورہ فاتحہ درست پڑھتے ہیں، نہ سورتیں صحیح پڑھنے آتی ہیں، اور جب نماز میں جاؤ تب سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، بس سورہ فیل، یہ اس طرح کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ جب سال بھر چلے جاؤ سال بھر وہی صورتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے، نہ وہ حافظ قرآن ہے، نہ ان کو قرآن سے پڑھنا آتا ہے۔ لیکن مسلیان سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ذمہ داران سمجھتے ہیں چلو کم پیسے والا امام ہے، چلا لو اسی سے، بس یہی کافی ہے۔ اچھے قاری کو لائیں گے تو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے۔ پبلک سے جب چندہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہت خرچہ بڑھ گیا، 2024 ختم ہو گیا، 25 شروع ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ گئی، لیکن امام سستے والا چاہیے۔ پہلے 5000 کا تھا، اب اس سال 25 میں 4000 والا لے کر آئیں گے۔ یعنی اس طرح سے باقاعدہ مساجد کا معیار کم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کئی مساجد میں مصلی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب کی قراتیں سن کے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں مزہ نہیں آتا ہے نماز پڑھنے میں، اتنی جلد بازی، رکوع سجدہ اتنے فٹافٹ کرتے ہیں، سورہ بھی اتنی چھوٹی چھوٹی پڑھاتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا۔ نماز عبادت ہے، اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری مساجد کے سسٹم کو، اس کے نظام کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔